السلام علیکم۔ جی کے اسپرنگ کے معزز دوستوں، آج ہم ایک ایسی علمی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جن کو پاکستان کے علماء کرام میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی کی۔ مولانا امین احسن اصلاحی مدرسہ فراہی کے ایک جلیل القدر عالم دین، مفسر قرآن اور ممتاز ریسرچ اسکالر تھے۔ آپ امام حمید الدین فراہی کے آخری عمر کے تلمیذ خاص اور ان کے افکار و نظریات کے ارتقاء کی پہلی کرن ثابت ہوئے۔ مولانا امین احسن اصلاحی بھارت کے ایک شہر اعظم گڑھ کے گاؤں میں 1904 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت گاؤں کے 2 مکتبوں میں حاصل ہوئی۔ سرکاری مکتب میں مولوی بشیر احمد، جبکہ دینی مکتب میں مولوی فصیح احمد ان کے استاد تھے۔ آپ نے اسی مدرسے میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، عربی زبان اور فارسی اور مختلف زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ مدرسہ سے فارغ ہوتے ہی مولانا اصلاحی 1922 میں 18 سال کی عمر میں 100 روزہ مدینہ بجنور کے نائب مدیر مقرر ہوئے۔ یہ اخبار ان دنوں تحریک خلافت کا علمبردار اور سیاست میں جمعیت علماء ہند اور کانگریس کا ہم نوا تھا۔ اخبار کے مالک مجید حسن نے بچوں کے ایک ہفتہ روزہ گنچا کی ادارت بھی مولانا کے سپرد کر دی۔ مولانا اصلاحی نے مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا عبد الرحمن نگرامی کی زیر نگرانی شائع ہونے والے ہفت روزہ سچ میں بھی کام کیا۔ اگر ہم ان کے علم کی بات کریں تو یہ فراہی کے ایک شاگرد خاص تھے۔ 1925 میں مولانا اصلاحی صحافت کو خیر آباد کہہ کر حمید الدین فراہی کی خواہش پر علوم قرآن میں تخصص کی غرض سے ہمہ وقت مدرسۃ الاصلاح سے وابستہ ہو گئے۔ مدرسہ میں تدریسی فرائض کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ دیگر اساتذہ کے ساتھ مولانا فراہی سے درس قرآن لینے لگے۔ آپ نے مولانا فراہی سے صرف علوم تفسیر ہی نہیں پڑھے بلکہ استاد کے طریقہ تفسیر میں مہارت بھی حاصل کی۔ عربی شاعری کی مشکلات میں ان سے مدد لینے کے ساتھ ساتھ سیاست اور فلسفہ کی بعض کتب بھی ان سے پڑھی۔ جماعت اسلامی میں شمولیت۔ جماعت اسلامی کی تشکیل 26 اگست 1941 کو ہوئی۔ مولانا اصلاحی اگرچہ تاسیسی اجتماع میں شریک نہ ہوئے، لیکن ان کے مخلصانہ تعلق کے پیش نظر ان کو جماعت اسلامی کے ارکان میں شامل کر کے الہ آباد، بنارس، گورکھپور، فیض آباد ڈویژن اور صوبہ بہار کے صدر مقام سرائے میر کو قرار دے کر مولانا اصلاحی کو اس کا نائب صدر مقرر کر دیا گیا۔ کچھ ہی عرصہ میں آپ کو مولانا مودودی اور ارکان شورا کے ہاں اتنا اعتماد حاصل ہو گیا کہ آپ کو مولانا مودودی کے جانشین کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ بعض اختلافات کی بنا پر 18 جنوری 1958 کو آپ جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔ ان کے بعد ہم مولانا امین احسن اصلاحی کے بڑے کاموں کی بات کریں تو ان کی ایک تفسیر ہے تدبر القرآن، جو بڑی مشہور ہے۔ مولانا فراہی کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے ایک ایسی تفسیر قرآن لکھی جو حقیقی معنوں میں فکر فراہی کی غمازی کرتی ہے۔ تفسیر میں صرف ہونے والی اپنی اور استاد کی محنتوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تفسیر تدبر القرآن پر میں نے اپنی زندگی کے پورے 55 سال صرف کیے، جن میں 23 سال صرف کتاب کی تحریر و تصویب کی نظر ہوئے۔ اگر اس کے ساتھ وہ مدت بھی ملا دی جائے جو استاد امام نے قرآن کے غور و تدبر پر صرف کی ہے، جس کو میں نے اس کتاب میں سمونے کی کوشش کی، تو یہ کم و بیش 1 صدی کا قرآنی فکر ہے جو آپ کے سامنے تفسیر تدبر قرآن کی صورت میں آیا ہے۔ اگرچہ میں اپنے فکر کو حضرت الاستاذ کے فکر کے ساتھ ملانا بے ادبی خیال کرتا ہوں، لیکن چونکہ واقعہ یہی ہے کہ میں نے عمر بھر استاذ کے سر میں اپنا سر ملانے کی کوشش کی اور میرا فکر ان کے فکر کی قدرتی نتیجے کے ساتھ ہی ظہور میں آیا، اس وجہ سے یہ جوڑ ملانے کی جسارت بھی کر رہا ہوں۔ اگر یہ بے ادبی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تفسیر تدبر القرآن اگست 1980 میں مکمل ہوئی۔ اگر ہم مولانا امین احسن اصلاحی کی خدمت حدیث کی بات کریں، تکمیل تفسیر کے بعد مولانا اصلاحی نے خدمت حدیث کا ارادہ کیا، چنانچہ یکم محرم الحرام 1401 کو ادارہ تدبر القرآن و حدیث کا قیام عمل میں آیا، جس کے صدر مولانا اصلاحی اور ناظم خالد مسعود مقرر ہوئے۔ ادارہ کی تحقیقات اور مولانا کے دروس کی اشاعت کے لیے 1981 میں مجلہ تدبر کا اجرا ہوا۔ اس طرح ادارہ میں درس و قرآن اور حدیث کا
ہفتہ وار سلسلہ جاری ہوا۔ 1993 میں پیرانہ سالی اور نکاحت کے باعث درس و تدریس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی کا جو ویژن تھا اسلام کے بارے میں، وہ جدید اسلام کو فالو کرنے والے تھے۔ ہم اگر ان کے شاگردوں کی بات کریں تو ان کے کنٹمپوریری تھے مولانا مودودی، اور جو جاوید احمد گامدی ہیں وہ ان دونوں کے شاگرد ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ امین احسن اصلاحی سے متاثر ہے اور انہی کی چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں، یعنی فراہی سلسلے کو۔ اگر ہم ان کی تصانیف کی بات کریں تو ان کی درجہ ذیل تصانیف ہیں: تدبر قرآن، تزکیہ نفس، حقیقت شرک و توحید، حقیقت تقوی، حقیقت نماز، اسلامی ریاست، قرآن میں پردے کے احکام، مشاہدات حرم۔ مولانا امین احسن اصلاحی شدید علالت کے بعد 1997 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب